ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. हाज़िरीन जुमा, तमाम किस्म की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किब्रियाई और हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए लायक व सज़ावार है। सलात व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अरबी मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा पर और आपके नक्शे कदम पर चलने वाले तमाम मुसलमानों पर दरूद व सलाम हो। आज जिस मौजू के तहत मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है माह शाबान के
کچھ باتیں اس کے تعلق سے، کچھ احکام اور کچھ فضیلت کی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں احادیث کی کتابوں میں یہ ملتا ہے نبی اسفاق علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت اس مہینے کے اندر کیا رہتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس طرح سے روزہ رکھتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ افطار نہیں کریں گے، آپ روزہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، چھوڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ آپ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اور آپ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سوائے رمضان کے مہینے کے۔ اور آپ فرماتی کان یصوم شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت جو صحیح بخاری میں ہے، کہا کان یصوم شعبان کلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے فرض روزے کے علاوہ۔ یہ روایت مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اب اس حدیث کے مفہوم میں علماء میں اختلاف ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بی بی کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا، اور اسی کے بعد وہ کہتی ہیں دوسری روایت میں صحیح بخاری کے اندر کان یصوم شعبان کلہ، شعبان کے مہینے میں پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو علماء نے اس کی الگ الگ توجیہ کی، اس میں ایک توجیہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایک حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی شعبان کے مہینے میں مکمل روزہ رکھتے تھے اور کبھی کبھی اکثر روزہ رکھتے تھے، یعنی چند ایام کے سوا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ یہی ترجیح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، اور بھی دوسری توجیہات موجود ہے۔ اب آئیے اس مہینے کی کیا فضیلت ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ لی کہ آپ اس مہینے میں کیا کرتے تھے۔ اس مہینے کے تعلق سے یہ بھی صحیح روایت سنن نسائی کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کسی بھی مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھتے ہیں جتنی کثرت سے ماہ شعبان میں آپ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہ دیا ذالک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے سے لوگ غفلت میں ہیں، غافل ہیں، اور وہ مہینہ رمضان اور رجب کے درمیان ہے۔ کون سا مہینہ رمضان اور رجب کے؟ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں لوگ عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عبادت کرنے کو اسی لیے افضل قرار دیا، اور آپ نے کون سی عبادت کی ہے؟ اور آپ کا جو سب سے زیادہ عبادت رہی ہے وہ روزہ ہے، روزے کا ذکر ملتا ہے۔ آپ نے آگے مزید یہ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ماہ شعبان کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کے نام اعمال کو یا انسان کے اعمال کو، نیکی اور برائی کو، تمام تفاصیل کو رب العالمین کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں کہ جس دن میرا نام اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہو اس دن میں روزے سے رہوں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ماہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس مناسب ہمیں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کریں۔ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور شعیب ارناؤت نے بھی صحیح قرار دیا ہے، گرچہ یہ حدیث بہت زیادہ مختلف فی ہے،
بہت سارے اہل علم نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن دو بڑے محقق ہیں موجودہ زمانے کے، ماضی قریب کے بڑے محققوں نے ان کو صحیح قرار دیا ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے اس حدیث کو ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ نے ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالی شعبان کی نصف میں، ماہ شعبان کی نصف میں، بیچ میں اللہ تعالیٰ جھانکتا ہے اور اس کے بعد مغفرت کر دیتا ہے تمام مخلوقات کی۔ مخلوقات سے مراد مسلمانوں کی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سوائے الا مشرک، سوائے مشرک کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، او مشاحن جو اپنے دل میں بغض اور مسلمانوں کے تعلق سے نفرت اور جو عداوت ہوتی ہے آپس میں لڑائی کی بنیاد پر، وہ اپنے دل میں اگر کینہ کپٹ رکھا ہوا ہے تو اس کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرتا ہے اپنے بھائی کے تعلق سے۔ یہ حدیث صحیح کہا ہے امام البانی رحمہ اللہ نے۔ اب آگے چل کر آگے باتیں بھی آئے گی۔ اس مہینے کے تعلق سے ایک اور خصوصی چیز جو ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہے وہ کہ کوئی بھی عمل انسان نیکی کرے اس میں انسان کو مداومت برتنی چاہیے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے اپنی صحت اور اپنی استطاعت اور اپنی مصروفیت کا پورا خیال کرتے ہوئے ایسا کرے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو اپنی صحت اور مصروفیت ہے، اور دوسری چیز انسان مداومت کرے کسی بھی عمل کو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی سال شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھ رہا ہے، 25 30 26 27 28 روزے رکھ لیا، اور دوسرے مہینے میں اور دوسرے سال جو شعبان کا مہینہ آیا تو روزہ ہی نہیں رکھا، تیسرے سال 1-2 روزے رکھ لیا، اس کے بعد کبھی 2 سال 3 سال چھوڑ دیا، پھر 2 سال 3 سال لگاتار بہت زیادہ روزہ رکھنے لگا۔ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے صحیح مسلم کی میں روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ جو بیان کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفل روزہ نہیں رکھتے تھے، اور آپ نے ساتھ میں جملہ کہا، اور یہ شاہد ہے، صحابہ کی سمجھ بہت ضروری ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وَكَانَ يَقُولُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، تم اتنا ہی عمل کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، یعنی نفل اعمال کے اندر، نفل عبادتوں کے اندر آپ اپنی طاقت کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کثرت سے آپ ایک مرتبہ جوش میں آ کر 1 سال اور کسی مہینے میں خوب عبادت کر لی، خوب روزے رکھ لیے، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا طاقت اور استطاعت کے اعتبار سے اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف آمادہ کرنا اور اس کا پابند بنانا ہے۔ اور ساتھ میں عائشہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث میں شعبان کے ضمن میں آپ بیان کرتی ہیں وَكَانَ يَقُولُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، سب سے بہتر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس پر انسان مداومت برتتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں یا کوئی بھی دوسری اعمال کے اندر اگر انسان تھوڑی سی نیکی کرتا ہے، تھوڑی سی عبادت کرتا ہے، تھوڑا سا صوم رکھتا ہے، لیکن مداومت کنٹینیوسلی کرتا ہے، مداومت کے ساتھ ہمیشہ کرتا ہے، تھوڑا کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ اعمال زیادہ پسند ہے۔ اور بعض حدیثوں کے اندر یہ الفاظ بھی وارد ہے وَإِن قَلَّ، اگرچہ انسان کا وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ مداومت کے ساتھ اور استمرار کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اب شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں ایک چیز ہمیشہ آپ کے سامنے باتیں آتی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا، کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے، آدھا شعبان گزر جائے تو تم اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث میں اہل علم میں قدیم زمانے سے، وہ قرن اول سے آپ دیکھیں گے تو مختلف فی ہے، علماء کی بڑی تعداد اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے اور علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ شیخ البانی اور شعیب ارناؤوط اور دوسرے بہت سارے محققین اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو انسان روزہ نہ رکھے۔ لیکن یہ حدیث کا ظاہری حکم ہے، حدیث کے حکم اور ظاہری معنی کے ساتھ
اس کا جو مفہوم نکل رہا ہے، اس مفہوم میں اہل علم نے کیا باتیں بیان کی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس حدیث پر عمل کرنے سے پہلے ایک مومن اور ایک نبی کی سنت کے شاہد کے لیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بہت زیادہ حریص ہے، اس حدیث کے سامنے دوسری حدیثوں کو اپنی نگاہوں میں رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی حدیث جو آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے۔ ابھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے گزری ہے، کہتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 مہینے کنٹینیوسلی مداومت کے ساتھ برابر میں نے 2 مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان اور شعبان کے روزے کے۔ یاد رکھنا ہے، اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کے بعد آگے ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو پسند تھا وہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا، اسی لیے آپ شعبان میں روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، حدیث میں صحابہ نے بیان کیا ہے آپ شعبان اور رمضان کے روزے کو ملا دیتے تھے۔ اور میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا کبھی کبھی کسی سال ایسا کرتے تھے کہ شعبان میں پورا روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور کسی سال میں چند روزے چھوڑ دیتے تھے، اور جتنی مرضی ہوتی تھی آپ کی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس حدیث کے بعد اور ایک حدیث آپ کی نگاہ میں رہنی چاہیے، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری کے الفاظ یوں ہیں لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، کوئی بھی انسان رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس انسان کے جو انسان عادتاً، اس کی عادت ہے ہمیشہ سے ہر مہینہ، جیسے ایک انسان کی عادت ہوتی ہے سوموار کو روزہ رکھنا اور سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھنا، ایام 20 کا روزہ رکھنا، 20 کہتے ہیں عربی تاریخ میں 13، 14 اور 15 تاریخ کی روزہ رکھنا۔ اگر کسی کی عادت ہے اور اس کی فضیلت بھی وارد ہے، سوموار اور جمعرات کے دن روزے رکھنے کی فضیلت وارد ہے، اگر کوئی انسان اس دن روزہ رکھتے ہوئے آ رہا اپنی عادت کے مطابق اور وہ رمضان کا آخری دن ہو جاتا ہے، وہ رمضان نہیں شعبان کی آخری تاریخ ہو جاتی ہے، 29 یا 28 یا 30 تاریخ ہو جاتی ہے، تو وہ اسے روزہ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہا ہے الا ان یکون رجل کان یصوم صومه فلیصم ذلک اليوم، ہاں اگر وہ انسان اگر پہلے سے عادت کے مطابق روزہ رکھتا تھا تو اس دن بھی روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں آئی ہے۔ اور مسلم کی روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ تم نہ رکھو۔ اب اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، اس حدیث کے اندر کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن 1-2 دن روزہ رکھنے سے منع فرما رہے ہیں۔ اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے؟ اس سے پہلے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کا یہی مفہوم نکلتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، آپ رمضان اور شعبان کو ملا دیا کرتے تھے۔ اب یہ 3 حدیث، اس سے پہلی والی حدیث میں آپ آئیے جب 15ویں شعبان ہو جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔ اب یہ تمام حدیثیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں، یا آپ کے سیرت میں اور آپ کی حدیثوں سے جو باتیں ثابت ہوتی ہے وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی لیے ایک مومن کا شیوا یہ ہے ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمام حدیثوں پر عمل کرے، تمام حدیثوں کو چھوڑنا لازم نہ آ جائے۔ اسی لیے جن علماء نے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے والی روایت، جو ممانعت کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے
ضعیف قرار دینے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے پورے شعبان کے مہینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس میں منع کریں گے 15 شعبان ہو جائے اس کے بعد روزہ نہ رکھے؟ اس لیے یہاں پر اہل علم نے تطبیق کی صورت یہ بیان کی ہے کہ انسان شروع رمضان کے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کر دے، 15ویں شعبان کے بعد جان بوجھ کر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں 15 شعبان گزر گیا اور روزہ نہیں رکھ رہے، اچانک وہ چاہتے ہیں کہ آخری عشرے میں آخری ایام میں روزہ رکھیں، تو ایسے لوگوں کو گریز کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ فرض روزہ آپ پر ضروری ہے، اور آپ اگر اس نفل روزے میں پڑ گئے اور آپ بیمار پڑ گئے تو آپ کا فرض فوت ہو سکتا ہے۔ خصوصی طور سے حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے، اور حافظ طحاوی، امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی کہا، جو انسان کمزور ہو جاتا ہے، جس کو ڈر ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا اور فرض روزہ نہیں رکھ سکتا، اس انسان کو 15ویں شعبان کے بعد آخری مہینے میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ورنہ اگر کوئی انسان ہے جس کو روزہ قضا کرنا ہے، ایک خاتون ہے، ماہواری آتی ہے، خاتون ہے، اس کی ولادت کی وجہ سے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اور مرد ہے کوئی بیمار تھا روزے چھوٹ گئے ہیں، 15ویں شعبان کے بعد اسے مہلت ملی ہے، وہ اپنا روزہ قضا کرے گا، اپنے نظر کا اگر روزہ رکھا اسے بھی قضا کرے گا۔ اور جو انسان شعبان کے پہلے ہفتے میں پہلے 15 دنوں میں اگر روزہ رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی اہل علم نے یہی کہا، وہ ایسا انسان بھی 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے، اور بعض علماء نے اس کو نہیں کراہت پہ معمول کیا ہے، اور بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال ہمیں ان احادیث کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ شعبان کے مہینہ ویسے ہی گزرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اب آئیے شعبان کے مہینے میں جو بدعت انجام دیے جاتے ہیں، جو بدعت انجام دی جاتی ہے، ایک حدیث ہے، اس کو مسلمانوں میں بہت زیادہ وائرل کر دیا گیا ہے، بہت زیادہ سوشل میڈیا میں بھی آپ دیکھو گے، وہ حدیث آئے گی، وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کا حکم علماء نے کیا بیان کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت علی بن ابی طالب کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات ہو، اس کی رات کو قیام اللیل کرو اور اس کے دن میں روزے رکھو، اللہ تعالیٰ اس رات میں نازل ہوتا ہے آسمان دنیا میں سورج غروب ہونے کے بعد ہی، اور پکارتا ہے کہ کون مغفرت مانگنے والا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں، کون روزی مانگتا ہے میں اسے روزی دے دوں، اور کون انسان بیمار ہے، پریشان حال ہے، اگر وہ اپنی پریشانی دور کروانا چاہتا ہے تو میرے پاس آ جائے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں کبار محدثین نے، علامہ نووی نے، امام البانی رحمہ اللہ نے، اور اس سے پہلے حافظ ابن رجب نے، بڑے بڑے علماء نے اس کو کہا یہ حدیث موضوع ہے، موضوع، اور ایک ہوتا ہے ضعیف، ضعیف کم درجہ ہے، اور موضوع کا مطلب ہوتا ہے نبی پر کسی نے جھوٹ بولا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جس کے بارے میں یہ الزام ہے، یہ موجود ہے کہ انسان جھوٹ بولا کرتا تھا، عام انسانوں کے لین دین میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے میں جھوٹ بولتا تھا، یہ انسان جھوٹ بول کر اس حدیث کو مارکیٹ میں پھیلا دیا ہے، اور مسلمان، جاہل مسلمان اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں 15ویں شعبان کو اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس دن رات میں عبادت کرتے ہیں، اس دن گھروں میں کھانا بناتے ہیں عمدہ عمدہ، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن قبرستان کو سجا دیتے ہیں، اور کہاں ہے قبرستان کو سجا کر وہاں پر جاتے ہیں اپنے بزرگوں سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، اور افسوس اور مسلمانوں کے عقل پر رونا اس وقت آتا ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو روحیں آتی ہیں، اپنے بزرگوں کی روحیں آتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہوش میں آؤ، ذرا عقل استعمال کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، کبھی بھی اس عمل کو کیا ہے؟ کبھی بھی آپ نے اس عمل کو کیا؟ آپ کے بعد ابو بکر سے افضل آپ ہیں، نہ ہم ہیں، نہ دنیا میں کوئی پیدا ہو سکتا ہے جو ابو بکر، عمر، علی
علی، عثمان، عشرہ مبشرہ اور تمام صحابہ سے بہتر ہو۔ صحابہ نے کیا رمضان شعبان کے مہینے میں جا کر اپنی قبرستانوں کو سجایا تھا، کمکموں سے، لائٹوں سے اور طرح طرح کے جھومروں سے کیا اپنے قبرستان کو سجایا تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایک بھی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر مسلمان کس راستے میں چل رہے ہیں؟ اس مہینے کی بدعت، دیکھیے بدعت ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مار دیتی ہے۔ بدعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے، انڈائریکٹلی توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسالت پہ انگلی اٹھانا ہے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سامنے ایک طریقہ پیش کر رہے ہو۔ ہاں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے تو ہماری بھی ایک حیثیت ہے کہ ہم قبرستان کو سجائیں گے، ہم اس دن اچھے اچھے لباس پہنیں گے، ہم اس دن اچھے اچھے پکوان پکائیں گے، کھائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔ یہ سب کہاں کے ڈھکوسلے ہیں؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں جو دین نازل ہوا تھا اس دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخری بات جو اس خطبے کی یہ ہے کہ سلف صالحین اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آخری بات کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استحل شعبان اکبوا علی المصاحب۔ نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جب شعبان کا چاند نکل آتا تھا تو مصحف پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ مصحف یعنی قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرنے لگتے تھے، اور اسی لیے اہل علم نے شعبان کو رمضان کے لیے سنت راتبہ کی حیثیت قرار دیا ہے۔ جیسے آپ فرض نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز سے پہلے سنت رواتب رکھا ہے، کچھ سنت مسنون قرار دی 10 یا 12 رکعت جو آپ کو 5 وقت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے فرض روزے سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے اور شعبان کے مہینے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔